مجھے آج کی کارروائی پر بھی اور اس سے قبل جو پچھلا سیشن تھا اس میں بھی آخری دن جس طرح آپ کی کرسی کا کردار رہا، میں اس حوالے سے بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ ایوان کو اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں، لیکن جہاں پر فرائض منصبی کا سوال ہے، آپ سے بھی، ہم سب سے بھی، حکومت کے ممبران سے بھی، تو کم از کم جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے، اس ملک کا آئین، مملکت خداداد پاکستان کا آئین، اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ کا آئین، عوام کا آئین، کم از کم اس آئین کو کے ضابطے کا تو خیال کر لیا کرے۔ اس طرح باہر سے معاشی پالیسیاں اور اس پر اقدامات کرنا حکومت کی، آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کیا، معاشی پالیسی کو بھی تباہ کیا، ملک کے اندر امن و امان بھی تباہ ہوا آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی قوم اپنی ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہے تو میں نے اس ملک کے عوام سے زیادہ وفادار اس ریاست کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا، کہ جس کے لیے آپ اس قسم کی پالیسیاں لاتے ہیں اور وہ پھر بھی عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے۔ آج جو ظلم اور بربریت آپ قوم پر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بجٹ میں کوئی عوام پر ٹیکسز نہیں لگائے، آج آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ہم سوال کر رہے ہیں جناب اسپیکر آپ سے کہ آرڈیننسز آپ نے لائے ہیں، آپ نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین کے ساتھ متصادم ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، آپ اس پر جواب نہیں دیتے۔ اور یہاں پر ایک ممبر قومی اسمبلی جو حکومت کی طرف سے جواب دے رہا ہے، وہ ان سوالات کو ایڈریس نہیں کر رہا جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے، اور اپنے معیشت کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں وہ زبردست ہیں۔ اگر تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں زبردست تھی تو آپ کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ آپ کے بعد دوسرے وزیر کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا مجبوری تھی؟ اگر پچھلی حکومتوں کا قصور تھا تو آپ کی وزارتوں میں تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں اور کیوں لائی گئی ہیں؟ آج ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان حقوق کے جو آئین نے ان کو دیا ہے، جو قانون نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ اپوزیشن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کے IMF کے پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے۔ آج آپ اپنے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں، آپ اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، ہم آپ سے سوال نہ کریں، ہم حکومت سے سوال نہ کریں، تو پھر وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور ہمیں جواب بھی ملے۔ آپ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سینٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ عوام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ مزدور طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ کسان طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ طلباء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ اساتذہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے کہ جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے؟ ہم ان کے پاس یہ عوام کے حقوق کی بات وہاں لے جائیں، ان سے منت کریں کہ آپ
ان حکومتی اراکین کو سمجھائیں۔ آپ نے قومی اسمبلی کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ یقین جانیں گزشتہ 2 ہفتے قبل یا 1 ہفتہ قبل انتخابات ہوئے، آپ نے قانون سازی کی۔ ان قانون سازی پر جب اپوزیشن کی طرف سے عوام نے تائید دی، آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ جس طرح آپ یونین کونسل، جس طرح آپ ولیج کونسل، جس طرح آپ تحصیلوں کو چلانا چاہتے ہیں، خدا را قومی اسمبلی کو اتنی وقت تو دے دیں۔ یونین کونسل کی جتنی وقت تو اس قومی اسمبلی کو دے دیں۔ جس طرح آپ ایوان چلا رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں سوالات ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ پیش کر رہے ہیں، اس پر میں آپ سے اختلاف کروں گا یا میں آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن جو طریقہ کار اور ضابطہ کار ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ آپ اپوزیشن کو نہیں سن رہے۔ 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ کاؤنٹ بھی میڈ، اور کسی نے آپ کے کہنے پر یہاں پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے پروسیجر جاری کیا، ایجنڈے کو جاری رکھا، اور کاؤنٹ بھی میڈ والی رولنگ آپ کی ایسی ہی رہ گئی جس طرح میرا آپ نے۔ کام صرف یہ اسد صاحب ایک منٹ ہولڈ آن۔ نمبر 1 یہ کہ میں نے جو رولز کے مطابق کیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 2 جو آپ نے بات کی، میں نے جو کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے، رولز کے مطابق کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے، کوئی کام ایسے نہیں کیا ہے۔ میں مشتاق علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، کے پی کے اسپیکر تشریف لائے، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی پلیز۔ جناب اسپیکر، آپ نے یہ قانون سازی تو اس پر تو ہماری رائے آنی ہی آنی ہے جس طرح آپ نے کہا، لیکن جس طرح آپ نے یہاں پر دیگر قانون سازی کی، آرڈیننسز جو لیبس تھے ان کو دوبارہ لایا، ہم اس کو غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ آپ نے رولنگ دی ہے، آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ آپ رولنگ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی ان کرسیوں پر ایسے اسپیکر بیٹھے ہیں کہ جن کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتی ہے اور اچھے الفاظ سے یاد بھی نہیں بھی کرتی۔ تو آپ کے رولنگ سے کم از کم اس کرسی کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے بھی کہ یہاں پر اسپیکر صاحب آپ کے ایک وزیر نے پوری اپوزیشن کو طعنہ دیا کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں ان کو مسترد کیا۔ جناب اسپیکر، آپ کے وزراء کی اور آپ کے اپنے حلقوں کی انتخابات میں جس طرح کی گفتگو ہوئی، ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، آڈیو کلپس بھی موجود ہیں کہ آپ نے 70 کروڑ روپے جاری کیے، آپ کے وزراء نے جاری کیے، آپ نے لوگوں کو اقتدار سے دھمکانے کی کوشش کی۔